السلام علیکم۔ ہم نے پہلے لیکچر میں یہ بات کی کہ سرمایہ داری نظام کس طرح سے محنت کش طبقے کا، غریب لوگوں کا، محکوم لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ یہ نظام میں نے آپ کو بتایا پہلے لیکچر میں، ایسا ہی نظام ہے کہ جس کے اندر غریب لوگ ایک قسم کی غلامی کرتے ہیں، غلام ہے ایک قسم کی۔ فرق صرف اتنا غلامی اور سرمایہ داری نظام میں کہ غلام کو اس کی ساری زندگی کے لیے ایک ہی دفعہ خرید لیا جاتا تھا، جبکہ سرمایہ داری نظام میں دہاڑی کے حساب سے غلام کو خریدا جاتا ہے کہ اس کو ایک دہاڑی کے لیے، 2 دہاڑیوں کے لیے استعمال کیا جائے، اور جب وہ پیداوار مزید کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا کسی وجہ سے تو بے شک اس کو فارغ کر دیا جائے۔ کئی اعتبار سے اس نظام کے اندر جہاں قانونی حوالے سے ہر انسان کی برابر حیثیت ہے، تو دوسری طرف یہاں پر معاشی اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ لا ہمواری اور عدم مساوات موجود ہے۔ تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو دوسرا لیکچر میں نے آپ کو سنایا، اس میں آپ کو بتایا کہ محنت کش طبقے کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ بنیادی اصول اس کے کیا ہوں گے کہ زبان کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، قوم یا ذات کی بنیاد پہ، اور ایون مرد اور عورت ہونے کے حوالے سے ہم نے، یا مسلک اور دین کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے سے تقسیم نہیں ہونا، بلکہ تمام دکھی اور مظلوم انسانیت کو ایک بہت بڑی مٹھی کے اندر اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ ہم نے صرف ایک علاقے، ایک شہر، بلکہ ایک ملک کے محنت کشوں کو اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا تو پیغام وہی ہے کہ ہم نے تو دنیا بھر کے محنت کش لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس ظلم و جبر اور اس زمانے کے فیرونوں کے خلاف اپنی علم بغاوت بلند کرنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آج جو تیسرا سبق ہے، وہ یہ ہے، لیکچر ہے، وہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے منظم کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ حاکم ہیں، اور جو حاکم ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، وہ اقتدار میں ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ انتہائی منظم قوت نہ ہو۔ وہ اکثریت کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ اپنے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں، وہ امراء ہیں، امیر لوگ ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا نظام کنٹرول کیا، اور لاکھوں کروڑوں کی انسانیت، اربوں لوگوں کی انسانیت رل رہی ہے، مگر اگرچہ آپ کے پاس اکثریت ہے، آج جیسے لوگ اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اکثریت میں ہیں، مگر پھر بھی ایک اقلیت جو ہے وہ زیادہ منظم ہے، زیادہ آرگنائزڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ حکمرانی کر۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہی سیکھ لینا چاہیے کہ اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ ان کی قوت کے پیچھے جو طاقت ہے، ان کی سیاسی قوت کے پیچھے جو طاقت ہے، در حقیقت ان کی نظم و ضبط ہے، کس طرح سے وہ آرگنائزڈ ہے۔ ہم کیونکہ ڈس آرگنائزڈ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پاس قوت نہیں۔ تو آئیے پہلے تو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیسے آرگنائزڈ ہے۔ اگر وہ ایک طرح سے منظم ہے، ہم نے اس سے بھی بہتر طرح سے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے تاکہ ہم کامیابی حاصل کریں۔ جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی صرف ایک ہی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے پاس سیاسی تنظیم بھی موجود ہے، ان کے پاس کئی سارے مختلف معاشی ادارے بھی، اقتصادی ادارے بھی موجود ہیں، ان کے پاس کئی سارے مختلف قسم کے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، ان کے پاس میڈیا بھی ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ کسی صرف اور صرف ایک تنظیم کے اعتبار سے منظم نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کے
ادارے انہوں نے قائم کیے ہوئے جن کی وجہ سے وہ ایک سماج پر مکمل اپنی ایک گرفت رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں. انگریزی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہیجیمنی رکھتے ہیں. تو اس اقتدار کو توڑنے کے لیے ہمیں پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز پر ان کا مقابلہ کرنا. جس بھی موضوع، جس بھی سبجیکٹ، جس بھی پہلو کے تحت انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے طبقاتی مفادات کا تحفظ کر سکیں، ہر اس پہلو کے اعتبار سے محنت کش طبقے کو بھی ایک ادارہ بنانا پڑے. اس سے مراد یہ ہے جس طرح سرمایہ داروں کے پاس بڑے بڑے چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے یا سنا ہوگا کم سے کم، جہاں پہ وہ ایک دوسرے سے فیصلہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چیزیں طے کرتے ہیں. تو ہمارا چیمبر آف لیبر کدھر ہے؟ ہمیں ایک چیمبر آف لیبر بنانا پڑے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی تنظیم جو ہم نے بنانی ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے اس جدوجہد میں، وہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ٹریڈ یونین بنانا، محنت کشوں کا یونین. مزدور تحریک جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیکٹری لیول پہ اور پھر فیکٹری لیول کے بعد ٹریڈ لیول پہ، ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہے، ٹیکسٹائل ورکرز کا ایک ٹریڈ ہے، کنسٹرکشن ورکرز کا ایک ٹریڈ ہے، یعنی ان کا کام ہے، وہ پورے کے پورے ٹریڈ میں ایک فیڈریشن بنائی جائے. یعنی جو سارے کے سارے ٹیکسٹائل ورکرز ہیں وہ ایک یونین کے اندر شامل ہو، ان کی فیڈریشن ہو. سارے کنسٹرکشن ورکر ہیں وہ ایک یونین میں سارے شامل ہو، سینیٹری ورکرز ہیں ان کا اپنا یونین ہو، اور ان تمام یونینز کی ایک کانفیڈریشن بنے، چاہے وہ پاور کے ہوں یا ٹیکسٹائل کے ہوں، وہ سڑکیں بنانے والے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی ایک کانفیڈریشن ہو تاکہ وہ اکٹھے اپنے فیصلے کر سکیں اور سرمایہ داروں کے سارے عزائم، فیصلے، پالیسیوں کا مقابلہ کر سکیں. اسی طرح جس طرح کہ ہم نے ان کا معاشی مقابلہ کرنا ہے ٹریڈ یونین قائم کر کے، اسی طرح ثقافت کے میدان میں بھی ہمیں ایسے ہی ادارے چاہیے ہوں گے. جیسے میرے پیارے بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت نظمیں سنائی، ہم نے بھی وہ نظمیں سنانی ہیں، ہم نے بھی وہ گیت سنانے ہیں، ہم نے بھی وہ ثقافتی چیزیں تیار کرنی ہے جو ان کا نقطہ نظر نہیں، ہمارے نقطہ نظر کی نمائندگی کریں. یہ جو فن ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی بات ادب کے اعتبار سے کرنی ہوگی، کہیں پہ آپ کو اپنی بات جو ہے کسی اور اعتبار سے کرنی ہوگی، تاکہ لوگوں کے نہ صرف دماغوں پر بلکہ ان کے دلوں پر بھی یہی بات راج کرنی شروع کرے کہ اگر ہم نے کوئی جد و جہد کرنی ہے تو غریبوں کے لیے کرنی ہے، اگر ہم نے کوئی سٹرگل کرنی ہے تو محکوموں کے لیے سٹرگل کرنی ہے. اس بات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ہمیں ان تمام ثقافتی ٹولز کا، اوزاروں کا بھی استعمال کرنا ہوگا. اس کے لیے بھی مختلف ادارے قائم کریں. یہ ہو گیا پھر ثقافت کا پہلو. تیسرا پہلو آ گیا سیاست کا. اب اس میں بہت سارے مزدور اکثر تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے مزدوروں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ سیاست تو ان لوگوں کا کام ہے جو کہ، یا تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ سیاست بڑی بری شے ہے، یا پھر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ سیاست تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے کو امیر لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ کیوں سیاسی میدان میں آئیں، غریب لوگ کیوں سیاسی کام کریں. مگر کسی بھی ملک میں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا بھلا کرنا ہے تو آپ کو پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے. پالیسی تبدیل ہوگی تو غریبوں کا بھلا ہوگا. تو پالیسی کہاں پہ بنتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو بھی سیاسی اقتدار کا ادارہ ہے وہاں پالیسی بننی. اس کے لیے، اس اقتدار کے لیے جدوجہد کرنے کو ہم سیاست کہتے ہیں. ہم اپنے بھائی کے پیروں کو کاٹنے کو سیاست نہیں کہتے، ہم کسی کے پیٹھ میں خنجر کھونپنے کو سیاست نہیں سمجھتے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو بکواس ہے ایک قسم کی جو حکمران طبقے کے لوگ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کی پیٹھ میں خنجر کھونپنے کی سیاست. یہ ہمارے لیے سیاست نہیں. ہمارے لیے سیاست یہ ہے کہ ہم نے حکومت کی پالیسی پوری چینج کرنی. حکومت کی پالیسی کیا، ہم نے تو حکومت ہی چینج کرنی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ غریب اقتدار میں. اس عمل کو ممکن کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ادارے کی ضرورت ہے، وہ ہے محنت کش طبقے کی ایک سیاسی پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی کا کام یہ ہے، ایک طرح تو الیکشن کا کام ہے، جس طرح ہمارے پیارے ساتھی ڈاکٹر عمار علی جان نے
الیکشن کے اندر حصہ لیا اور وہاں بڑے بڑے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا مقابلہ کیا، پہلی دفعہ وہ اس میدان میں اترے۔ اسی طرح ہمارے کامریڈ عرفان یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اس الیکشن میں تو نہیں مگر اس سے پچھلے 2 الیکشنز کے اندر یہ بھی میدان کے اندر اترے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو محنت کش نقطہ نظر رکھتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ اکٹھا کریں اپنے بینر کے ارد گرد۔ تو ایک تو یہ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جن اصولوں کے تحت ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی فائدہ ہو، وہ اس مقصد کے لیے بھی نہیں کہ ہمارے صرف اور صرف کوئی خاندان کو کوئی فائدہ ہو، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کی ذات کو فائدہ ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ ہمارا بنیادی اصول بھی نہیں۔ اصول ہمارا بنیادی کیا ہے؟ اصول تو ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہم نے غریبوں کی زندگی بہتر کرنی ہے نا، ہم نے غریبوں کو اقتدار میں لے کر آنا ہے، ہم نے غریبوں کا اقتدار قائم کرنا ہے، محکوموں کا اقتدار قائم کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو سب سے بڑا اصول ہے وہ ہے ہمارے نظریات۔ ہم اپنے نظریات کا سودا نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے، سب سے پہلا اصول۔ اب دیکھیں، سرمایہ دار اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ مزدور طبقہ اکٹھا ہو، ٹھیک ہے، اب اس ہال کے اندر 100 مختلف لوگ اکٹھے ہیں، اب سرمایہ دار ہمیشہ کوشش کریں گے، ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے اپنے حقوق مانگ، تو ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو تقسیم کر کے تھوڑا بہت آپ کو دے دیا جائے۔ تو پھر دائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں، شاید سرمایہ دار آپ کو آگے کہیں کہ ان کی بات، ان سے آپ علیحدہ ہو جائیں، یہ لے تھوڑے سے پیسے آپ کو اپنے، تھوڑا سا ہم نے حالات زندگی آپ کے لیے بہتر کرتی ہے، یہ لیں آپ کو اولڈ ایج بینیفٹ مل گئی، یہ لیں آپ کو بہتر تنخواہ مل گئی، یہ لیں آپ کو ایجوکیشن سیس مل گئی، ان لوگوں سے بس علیحدہ ہو۔ آپ سوچتے ہیں چلو میری فیملی کا بھلا ہو جائے گا، چلو میرا بھلا ہو جائے گا، ہم بھی جدوجہد اسی لیے کر رہے تھے کہ ہمارا بھلا ہو جائے، تو ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ علیحدہ ہو گئے، بس یہ مسٹیک پہلی، سب سے پہلی مسٹیک ہی ہو گئی کہ آپ نے اپنے فوری مفاد کو دیکھا اور محنت کش طبقے کے اتحاد کو اولیت نہیں دی، بہت بڑی مسٹیک۔ اب کیا ہوگا، آپ مفاد تو لے لیں گے، 4 دن آپ بہتر بھی گزار لیں گے، ان سب کو سرمایہ دار نے فارغ کر دیا، اب آئندہ ان لوگوں نے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کرنی، انہوں نے کہنا ہے او لو جی اسی جدوجہد کی تھی، کٹھے رل کے اسی سٹرگل کی تھی، کٹ کھائی مارا کھائیاں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے سانو ویچ ووچ دیتا، اپنا فائدہ کر لیا، تو سانو کو دیتا ہی کوئی نہیں۔ آئندہ ان کو پھر کنونس کرنا ان لوگوں کو ہے کہ بھائی آؤ جدوجہد کریں، وہ کہیں گے او اسی پہلے کی تھی جدوجہد، اسی ویگ لیا سلا کی ہویا اسی نہیں کرتے وہ ناراض ہی ہو جائیں گے، گھر ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو رزلٹ کیا ہوگا، جب یہ ہو جائیں گے علیحدہ آپ سے، آپ ہو جائیں گے چند لوگ اور کمزور، پھر تھوڑی دیر بعد سرمایہ دار نے یہ دیکھنا وہ نہیں ایکٹیو، وہ نہیں سیاسی کوئی ایکٹیویٹی میں، ٹریڈ یونین میں حصہ لے رہے، اب انہوں نے جو آپ کو مراد دیے تھی نا وہ بھی آپ سے چھین لینے، سال بعد 1.5 سال بعد انہوں نے کہنا لو جی اب ہم واپس لا رہے ہیں، تسی ہن جاؤ جو مرضی کرو۔ اس ویلے تہاڈے کول کوئی قوت ہی نہیں ہونی، تسی جدوں انہاں دے کول جاؤ گے کہ اور رل کے پھر کام کریے، انہوں نے کہنا ہن تسی آپے ہی لڑو سانو کی، تو یہ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ فوری مفادات کو نہیں اپنے سامنے رکھ، ہمارا جو مشن ہے، گول ہے، وہ مشن یہ نہیں ہے صرف کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے فوری مسائل حل کرنے، فوری مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے، ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسئلہ حل نہ ہو، مگر کبھی بھی ایسی صورتحال میں ہم نے اپنے فوری مسائل حل نہیں کرنے جس سے ہمارا اتحاد، ہمارا اعتماد، ہمارا اتفاق ٹوٹے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ساروں نے مل کر اکٹھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، ہم نے لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نہیں جانا، ہم نے اکٹھے لیڈر تو لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے۔ اصول بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو گول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ابھی فوراً بہتر کرنی ہے، مگر ہمارا گول، ہماری نظریں، ہمارا ویژن دور اندیش ہونا چاہیے، جو جس مشن پہ ہم چلیں اس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا کرنا ہے، وہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہمارا کسی صورت ٹوٹنا چاہیے۔ فوری مسئلے، فوری فائدے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی چھوڑا ہے، اسی کو کہتے ہیں قربانی۔ جب ہم کہتے ہیں جدوجہد میں قربانی دینی پڑتی ہے، اسی کو کہتے ہیں قربانی، کہ اپنے فوری مفاد کو چھوڑ کے جو وسیع تر مفاد ہے محنت کش طبقے کا،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے طے کرنا ہے کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں. وہ چیز ہمارے لیے کفر ہو گئی, وہ چیز ہمارے لیے لہذا کفر ہو گئی جس کے اندر ہم اپنے پیارے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی اور ساتھیوں کو رستے میں چھوڑ جائیں اور خود فائدہ اٹھا لیں. نہیں, وہ چیز ہمارے لیے کفر ہو گئی. جہاں جائیں گے اکٹھے جائیں گے. جب ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے محنت کشوں اکٹھے ہو جاؤ, جب ہم کہتے ہیں مزدور اتحاد زندہ باد, تو وہ اتحاد ہمارے لیے مقدس بن جاتا ہے. اس اتحاد کو جو توڑتا ہے اسی کو ہم نے توڑنا ہے. تو پہلا اصول تو یہ طے ہو گیا ہماری تنظیم کے اعتبار سے کہ ہم نے ہر میدان میں سرمایہ دار کے اداروں کا مقابلہ کرنا, نمبر 1. نمبر 2 یہ اس مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے وسیع تر طبقاتی اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنا ہے. یہ اصل میں ہمارا مشن ہے. اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے, جو کچھ بھی کرنا پڑے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کسی ایسے کمپرومائز کو, جدوجہد میں کمپرومائز بھی بڑے کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کسی سے کشتی کرتے ہیں, باکسنگ کرتے ہیں, پیچھے بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے, سائیڈ پہ بھی ہونا پڑتا ہے. جب آپ کسی سے لڑیں گے پیچھے بھی قدم اٹھانا پڑے گا, آگے بھی آپ بڑھیں گے. اس کے وار سے بچنے کے لیے آپ کو سائیڈ پہ بھی ہونا پڑے گا. مگر اسی کو کمپرومائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو جدوجہد کے اندر کئی ایسے گھوم کے اپنی منزل پہ پہنچنا پڑتا ہے. سیدھا رستہ نہیں ہوتا. ویسے تو صراط مستقیم ہے, مگر صراط مستقیم کا رستہ آسان نہیں ہوتا. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. ان مسائل میں کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا فیصلہ یہی بات کر سکتی ہے صرف اور صرف کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے آپ کا بھائی جو ہے, جس سے آپ کی اپنا اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے. وہ فیصلہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے طریقے سے اپنی بات, اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے. تو یہ ہو گیا پہلا اصول. دوسرا اصول یہ کہ ہمیں بنانی ہے نہ صرف مختلف تنظیمیں, بلکہ انگریزی میں کہتے ہیں کنسنٹرک سرکلز. اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس وہ دائرہ جو ہمارے اندر کا دائرہ ہے, پھر اس کے بعد ایک اور باہر کا دائرہ, پھر اس کے بعد ایک اور باہر کا دائرہ, پھر اس کے بعد ایک اور باہر کا دائرہ. کبھی آپ کسی قلعے کو دیکھیں تو قلعے کے اندر بھی کئی لیول ہوتے ہیں ڈیفنس کے. ایک آگے لیول ہوتا ہے کہ آپ نے پانی چھوڑا ہوتا ہے, اس سے آگے بھی فیلڈ ہوتی ہے, پھر پانی چھوڑا ہوتا ہے, پھر ایک دیوار ہوتی ہے, پھر دوسری دیوار ہوتی ہے, پھر تیسری دیوار ہوتی ہے, پھر اندر جا کے محل ہوتا ہے. اسی طرح ہماری تنظیم جو ہے اس کے اندر بھی کئی سٹیجز ہونے چاہیے, کئی مختلف سرکلز ہونے چاہیے. ایسے سرکل بھی ہونے چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں, اور ایسے سرکل بھی ہونے چاہیے جو اتنے مضبوط ہوں کہ وہ فولاد کی طرح ہوں, بالکل یونائٹڈ, جو ٹوٹے نہ, اور سمجھتے ہوں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تیسری بات یہ, ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے, ان سب چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے, ایک طرف ٹریڈ یونین, دوسری طرف ثقافتی تنظیمیں, تحریکیں وغیرہ وغیرہ, ان سب مختلف اداروں کو چلانے کے لیے ہمیں کوئی ایک ایسی جگہ چاہیے جو اوور آل مزدور اور محنت کش طبقے کی پالیسی طے کرے. وہ جگہ جہاں پہ اوور آل پالیسی طے ہوتی ہے محنت کش طبقے کے وسیع تر مفاد میں, اسی کو ہم کہتے ہیں محنت کش طبقے کی سیاسی پارٹی. وہ ایک طرح سے محنت کش طبقے کا GHQ ہے. جس طرح فوج کا ایک جنرل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, اس طرح محنت کش طبقے کو بھی اپنا ایک GHQ چاہیے, جہاں سے کمانڈ ہوگا تو پوری فوجیں جو ہیں کمانڈ کی مطابق اپنی جد و جہد اور لڑائی کرنے میں کامیاب ہو. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو مرضی جس کا دل چاہے وہ کرتا پھرے. ایسے تو کوئی جد و جہد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. جو محنت کش طبقے کی سیاسی پارٹی ایک طرح سے اس کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہوتی ہے جو کہ معاملات کو آگے چلاتی. اس کو قائم کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. اگرچہ جد و جہد تو مزدوروں کی ہے, غریبوں کی ہے, محنت کشوں کی, مگر اس جد و جہد میں بڑے مختلف قسم کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں اگر, تو وہ اس میں ایک کلیدی کردار ڈاکٹر عمار جان کا ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں, پہچانتے ہیں. وہ آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ کے ساتھ جد و جہد کی. نہ تو وہ وہاں پہ جنا انڈسٹریل اسٹیٹ میں ورکر تھے, نہ اس فیکٹری کے اندر ان کی کوئی ملازمت تھی, نہ ان کا کوئی لینا, نہ ان کا کوئی دینا, مگر پھر بھی وہ آپ کی حمایت میں آ کے بیٹھے نکلے.
آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے کہ ہمارے ساتھ پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, میرے پیٹ کو دوائی دے دیں. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, جس سے مطلب یہ کہ وہ پروفیسر ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہو, میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے. اسی طرح میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں بھی آپ کے پیٹ کا علاج نہیں کر سکتا, میں بھی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, پروفیسر ہوں. ٹھیک ہے, جو پروفیسر ہوتا ہے اس کو بھی, جو پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ میرے جیسے لوگ اور ڈاکٹر عمار جیسے لوگ, آج ڈاکٹر عمار رشید بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی ایک انٹلیکچوئل ہیں. تو انٹلیکچوئلز کا بھی, دانشوروں کا بھی اس میں ایک اہم اور کلیدی کردار ہے. جب دانشور محنت کش طبقے کے ساتھ جڑتے ہیں تو بہت سارا علم بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو وہ محنت کش طبقے کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اکنامکس کا یہ سبق ہے, فلانا یہ سبق ہے, تاریخ میں یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ سرمایہ دار طبقے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار مزدوروں کے ساتھ انٹلیکچوئل بھی جڑ گئے, مزدوروں کے ساتھ پروفیسر بھی جڑ گئے, مزدوروں کے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی جڑ گئے, مزدوروں کے ساتھ دانشور جڑ گئے, اب وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس اتحاد کو. وہ کہتے ہیں تہاڈا کی کام ہے, تسی تے بڑے پڑھے لکھے بندے ہو گئے ڈاکٹر صاحب, تسی کی کر رہے ہو مزدوراں دے نال وکھرے ہو جاؤ. پھر وہ مزدوروں کو جا کے کہیں گے وہ تسی تے محنت کش بندے ہو گئے, وہ اپر کلاس دا بندہ ہے گا, وہ تہاڈے نال دا کی تعلق ہے, اونوں فارغ کرو, ساڈے نال گل بات کرو, اسی طے کر دیں گے اونوں فارغ کر. اصل میں ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محنت کش طبقے کی نظریاتی نشو نما کے لیے ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے جو لوگ اپنا جان و مال اور وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے, ان کا محنت کش طبقے سے تعلق ٹوٹ جائے. تو وہ دونوں سائڈوں پہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. وہ انٹلیکچوئلز کو کہتے ہیں تواڈے نال کدے نہیں جڑن گے مزدور, انہاں نوں کی غرض انہاں چیزاں دے نال, تسی وڈے انٹلیکچوئل ہو یونیورسٹی چ کام کرو بس. اور مزدور طبقے کو کہتے ہیں الٹ, کہتے ہیں او دیکھو پتہ نہیں کی ایجنڈا لے کے آئے نے, تواڈے نال کی گل بات کر رہے نے, انہاں دا کی مقصد ہے, او تے تواڈے تو نہیں ہے گئے, او تے مزدوراں او تے فیکٹریاں چ کام نہیں کردے, پھر تواڈے کول کیوں آئے نے, کیوں آئے نے تواڈے کول, کس وجہ تو آئے نے, مفاد لین نہیں آئے, اس ظالم نظام دے خلاف جدوجہد کرن واسطے آئے نے. تے اے جڑا اتحاد ہے, یہ جو اتحاد ہے کہ ایک طرف محنت کش طبقے کی حمایت کرنے والے دانشور اور دوسری طرف محنت کش طبقہ, اوئے ہوئے ہوئے جدو اے دو جوڑ انہاں دی جوڑی بن جاندی ہے, اے بڑی طاقتور جوڑی ہوندی ہے, اور سرمایہ دار اس جوڑی تو بڑا گھبراندا ہے. میں تانوں کی نام دساں عظیم لوکاں دے جنہاں نے پاکستان دے وچ کی قربانی نہیں دتی. ایتھے جیڑی محنت کش طبقے دی تحریک ہے اودے وچ فیض احمد فیض دی شاعری تسی بہ کے پڑھو کدے, اتنی خوبصورت شاعری. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے, جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے جائیں گے. فیض احمد فیض. حبیب جالب, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ شاعر حضرات تھے, مگر انہوں نے اپنے قلم کی طاقت کس کے لیے استعمال کی, غریبوں کے لیے, محکوموں کے لیے, مظلوموں کے لیے. کیسے کیسے لوگ اس تحریک نے جنم دیا, آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ بھی آپ نے کبھی نہیں سوچنا, ہم بھی نہیں سوچتے, آپ نے بھی نہیں سوچنا کہ کیونکہ تسی ورکر ہے گئے ہو, وہ تہاڈا کی کام فلسفے دے نال, وہ تہاڈا کی کام اکنامکس دے نال, وہ تہاڈا کی کام تاریخ نو پڑھن دے نال. ہرگز نہیں. ہر بندہ انسان ہے, انسان کی فطرت ہے کہ ہم کیوریس, ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں, ہم دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہم تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ نے بھی اپنے آپ کو ریز کرنا ہے, ایسے اپنے آپ کو بنا دینا کہ وڈے تو وڈا سرمایہ داراں دا دانشور تہاڈے سامنے آئے تو تسی انہوں زیرو کر دیو. ٹھیک ہے نا. کل نو جدو وڈے وڈے سرمایہ دار دے دانشور تہاڈے سامنے آ کے دسن کہ وہ اسی نجکاری کران گے, بڑا چنگا ہو جائے گا, تو اسے تہاڈے کول اتنی نالج ہونی چاہیے کہ تسی او دا مقابلہ کر سکو, تسی اپنا نقطہ نظر پریزنٹ کر. ٹھیک ہے. تے اے بڑا ضروری ہے. اس لیے اس چکر وچ نہیں پینا کہ او جڑی توڑ پھوڑ کرن دی کوشش کردے نے, او دے تو بچ کے رہنا. اچھا, پنجواں اصول ہے وے کہ کچھ لوگ ہمیں آ کے یہ سبق دیتے ہیں کہ تسی تے برابری دی گل کر دیو, برابری دی گل کر دیو, تے دے وچ سارے برابر ہوندے نے, تے پھر ادے وچ کوئی لیڈر ہی نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی لیڈر ہوئے تے نہ کوئی فالوور ہوئے. بھائی جدوں نہ کوئی لیڈر ہوئے گا تے نہ کوئی فالوور ہوئے گا, تے فیصلہ کیویں ہوئے گا کہ کرنا کی ہے تے کی نہیں کرنا. یہ مطلب ہے کہ فیصلہ ہی نہیں ہوئے گا. جیڑا بندہ مستقل مزاجی نال
ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, फैक्ट्री दे विच फैक्ट्री एक ऐसा इदारा है जो कि इंतहाई तेजी से पैदावार कर सकता। फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सरबराह होता है, हेड करता है, उसको चलाता है। उन सारे हेड्स के सुपरवाइजर्स की अपनी एक कमेटी होती, उसके ऊपर अपनी एक कमेटी होती। ऐसे पूरा एक दरख्त की तरह एक स्ट्रक्चर होता है फैक्ट्री के अंदर। तुसी सारे फैक्ट्री च काम करदे, तुसी सारे स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर, इसी किस्म का स्ट्रक्चर हमें अपनी तहरीक के लिए भी चाहिए। हमें भी अपने डिपार्टमेंट चाहिए। हमें एक डिपार्टमेंट चाहिए जो वकीलों का होगा, जो हर वक्त केस पे केस तुन के रखेगा कि मजदूरों को हकूक दिए जाएं। एक डिपार्टमेंट हमें चाहिए जो कि मीडिया सेल होगा, जो दिन रात सोशल मीडिया पे मजदूरों की खबरें चलाए कि मजदूरों ने ज्यादती की हो रही। एक डिपार्टमेंट हमें चाहिए जो सियासत के अंदर हो रहा है उस पर अपने बयान देता रहे हर वक्त। हर किस्म का डिपार्टमेंट चाहिए। हर डिपार्टमेंट का ਤੁਹਾਨੂੰ फिर कोई ना कोई हेड भी चाहिए कि जो ਜਿਹੜਾ कि जिम्मेदारी नाल उस डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਚੰਗੇ तरीके नाल चला सके। तो ये हो गया अगला असूल कि हमने एक पूरी लीडरशिप तैयार करनी। अब देखें, मजदूर तबके में से जो क़यादत पैदा होती है, मैं हमेशा उसकी इंतहाई इज्जत करता हूं। वो एक प्रोसेस से निकल के, एक लड़ाई से निकल के तैयार हो। जिस तरह बाबा लतीफ यहां आपके साथ बैठे, जिस तरह कॉमरेड इरफान अली आपके साथ बैठे, और मुख्तलिफ लोग, शहबाज साहब यहां पे बैठे हैं। एक लड़ाई में क़यादत तैयार होती है। वो क़यादत तैयार ही तब होती है जब वो एक मुस्तकिल मिजाजी दिखाती है, दलेरी बहादुरी दिखाती है और वसीउल कल्बी से चलने में कामयाब होती है, कामयाबी भी हासिल करती है, तभी वो क़यादत बनती है। ऐसी क़यादत को हमेशा सरमायादार कोशिश करता है कि उस क़यादत को डिस्क्रेडिट कर दो, उनको फारिग कर दो, उनको गिरा दो, उनको दबा दो, उनको उनकी हिम्मत को तोड़ दो। ये सब चीजें सरमायादार कोशिश करेगा। लड़ाई होगी तो ऐसे ही होता है। तो कौन, किसकी जिम्मेदारी है फिर कि उस क़यादत को भी महफूज रखा जाए? किसकी जिम्मेदारी है फिर कि क़यादत को क़यादत माना जाए? क्योंकि कोई तबका क़यादत के बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। इस बात को पहचानना बहुत जरूरी। तुसी अपने विचों नवे कायद पैदा करने ने, हर डिपार्टमेंट का एक कायद पैदा करना है, हर थां का एक कायद पैदा करना है, हर फैक्ट्री दे विच एक लीडरशिप पैदा करनी है, हर कस्बे दे विच एक लीडरशिप पैदा करनी, हर पिंड दे विच एक नवी लीडरशिप पैदा करनी। जदों एक नेटवर्क पैदा होएगा, एक जाल बिछेगा मेहनतकश तबके दे लीडरां दा, फिर जेड़ी मैस लीडर आवाम है, आवाम उन्नास है, फिर वो तुहाडे नाल टुरेगी, फिर वो वड्डे पैमाने दे उत्ते तुहाडे नाल टुरन विच कामयाब होएगी। एक लीडर वही होंदा ना जेड़ा कोई 5-10 बंदियां नूं जोड़ के नाल टुर सके, ठीक है ना। ते तुहानू अगर एक पूरा जाल मिल जाए लीडरशिप का, और वो लीडर नूं डिवेलप होने च बड़ा टाइम लगता है। तकरीर करन दा अपना एक फन है, तहरीर करन दा अपना एक तरीका है, लोकां नूं मुनज़्ज़म करन दा अपना एक तरीका है, ठीक है। वो बड़ा टाइम लगता है। उस साडा कम ही है वे। इनफैक्ट मैं तो यह कहांगा कि लीडरशिप दा, मौजूदा लीडरशिप दा, हर मौजूदा लीडरशिप दा फर्ज पता की है कि नवी लीडरशिप तैयार होंदी रहे, नवी लीडरशिप तैयार होंदी रहे। लो जी, मगर एक फैक्ट्री में किसी किस्म की कोई जमहूरियत तो होती नहीं। फैक्ट्री के अंदर तो मालिक ने तय करना है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा हेड होगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कितने लोगों को रखेगा, कितने लोगों को नहीं रखेगा। हम चाहते हैं कि फैक्ट्री की तरह हम भी उसी तरह मुनज़्ज़म हो, मगर एक फर्क है। फर्क यह है कि वो फैक्ट्री तो इस मकसद के लिए बनाई गई है कि मुनाफा कमाया जाए, और हम एक और मकसद के लिए काम करें, और वो मकसद ये है कि हमने मजदूर और मेहनतकश तबके की निजात के लिए काम करना। इन दोनों चीजों में बुनियादी फर्क है। तो लिहाजा हमने वो डिसिप्लिन भी कायम करना है, हमने वो डिपार्टमेंट भी कायम करने हैं, हमने वो लीडरशिप और क़यादत भी तैयार करनी है। मगर एक फर्क है,
اور فرق یہ ہے کہ یہ سب کام ہم نے کرنا ہے جمہوریت کے اصولوں کی بنیاد پہ. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس یہ استحقاق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نئی لیڈرشپ منتخب کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئی قسم کی قیادت پیدا کرنا، ایک نئی قسم کی تنظیم پیدا کرنا چاہتے، اور وہ تنظیم یہ ہے کہ جس کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک جمہوریت کا ایک ماحول ہوگا. کیونکہ جہاں پہ جمہوریت نہیں ہوگی، جہاں پہ غریبوں کو اور لوگوں کو یہ حق ہی نہیں ملے گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، تو وہاں پہ لیڈر جو ہے وہ ایک نیا آقا بن جائے گا. ہم تو ان آقاؤں کے ہی تو خلاف ہیں، تو ہم نے وہ آقا نہیں پیدا کرنا. ہم نے وہ والے لیڈر نہیں پیدا کرنے جو بڑی بڑی امیروں کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے ڈیموکریٹک لیڈرشپ پیدا کر. ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیادت جو اپنے لوگوں کی رائے کا احترام کرے، بات سنے کہ کیا اچھا جی کیا مسئلہ ہے، آؤ جی آؤ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہے تو جو ہماری تنظیم کے ممبران ہیں وہ یہ کہنے کا بھی حق رکھیں کہ تیمور صاحب تسی بڑی چنگی سروس دیتی ہے، تھینک یو ویری مچ کامریڈ جی، تسی چنگا کام کیتا ہے، مگر ہن سانو تہاڈی لوڑ نہیں، ہن تسی ذرا تھوڑی جی بہ جاؤ، اسی کسی اور لیڈر نو بھی اگے لیا سکتے. اے تہاڈا حق اور رائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پاویں کوئی بندہ جنی مرضی جدوجہد کرے، تہاڈے کول پھر بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ تسی انہوں منتخب کرنا ہے. انہوں اسی کہواں گے ڈیموکریٹک سینٹرلزم، جمہوریت کی بنیاد پہ مرکزیت، جمہوریت کی بنیاد پہ لیڈرشپ بھی ہوگی مگر بنیاد بھی اس کی جمہوریت پر رکھے گی. آخر میں یہ کہ آپ کو تھوڑا سا سٹرکچر بتاتا چلا جاؤں کہ ہماری تنظیموں کا سٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس تنظیم تحریک کے بنیں گے ہمدرد. جب آپ ہمدرد بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹنگز میں آنا شروع کر دیتے ہیں، آپ جلسوں میں آنا شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ ہمدرد بن گئے. اگلا لیول یہ ہے کہ آپ بنتے ہیں باقاعدہ تنظیم کے ممبر. جب آپ ممبر بنتے ہیں آپ باقاعدہ ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جب آپ ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ تنظیم کو فنڈ بھی دینے کے لیے آپ کو دینا چاہیے. آپ نے تنظیم کا پروگرام بھی آپ پڑھیں، اس سے تربیت بھی حاصل کریں. اگر آپ پروگرام سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس تنظیم کے ممبر بنیں، اور تنظیم جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح کہ وہ آپ کے لیے ایک بنیادی فرض بن جائے. اگر تنظیم یہ کہتی ہے 5 بجے ادھر میٹنگ ہے، تنظیم کا لیڈر کہتا ہے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے 5 بجے ادھر میٹنگ ہے، لو جی 5 بجے نہیں، آپ نے 4:50 پہ وہاں پہ پہنچنا ہے. یہ ڈسپلن ہونا چاہیے. دوسرا لیول، جب آپ نے اس طرح تنظیم ایک کسی علاقے میں ضلع میں بنا لی، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے پورا پاکستان مختلف اضلاع میں تقسیم ہے. ایک ضلع میں آپ نے تنظیم بنا لی، فرض کریں لاہور میں آپ نے تنظیم بنا لی، لاہور میں آپ نے 1000 لوگوں کو ممبر بنایا. 1000 لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے پروگرام سے اتفاق کرتے ہیں، ہم آپ کو فنڈ بھی دیں گے، جو فیصلہ تنظیم کرے گی اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے پورا. اب فرض کریں آپ نے 1000 لوگوں کے ممبر بنا دی. اب 1000 لوگوں کی آپ نے میٹنگ کرنی ہے اور وہاں پہ آپ نے ضلعی کمیٹی بنانی. کیا بنانی ہے؟ ضلعی کمیٹی بنانی ہے. ایک ضلع کی اپنی کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی جو ہے اس ضلع کے جو سب سے اچھے لیڈر ہیں ان کی کمیٹی ہوگی. وہ کمیٹی جو ہے اپنا سیکٹری وغیرہ چنے گی، کسی کو فائنانس سیکٹری بنائے گی، کسی کو جنرل سیکٹری بنائے گی، کسی کو میڈیا سیکٹری بنائے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہر ضلع کی ممبرشپ، اس کے اوپر کیا ضلعی کمیٹی. اب اس طرح مختلف اضلاع کے اندر ضلعی کمیٹیاں قائم ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک لاہور میں ہو گئی، ایک سائیوال میں ہو گئی، ایک اوکاڑا میں ہو گئی، ایک قصور میں ہو گئی، ایک شیخو پورہ میں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ جتنی ضلعی کمیٹیاں اب پنجاب پورے کے اندر بن گئیں تو ان ساری ضلعی کمیٹیوں کی آپ نے میٹنگ کال کر کے اس کے اوپر بنانی ہے ایک صوبائی کمیٹی. کیا بنانی ہے؟ صوبائی کمیٹی. اور پورے صوبے میں سے جو بہترین آپ کے نمائندے ہیں ان کو اس صوبائی کمیٹی کے اندر الیکٹ کرنا ہے، باقاعدہ الیکشن کر کے ان کو وہاں پر لے کر آنا ہے. اس میں آپ نے ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی کرنی، بات چیت بھی کرنی، کون اچھے لوگ ہیں، کن کو ہم لے کے آئیں جو پنجاب کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ایک قیادت تیار کریں گے. پھر پنجاب کا سیکٹری الیکٹ ہوگا، پنجاب کا پھر فائنانس سیکٹری ہوگا، پنجاب کا پھر میڈیا سیکٹری ہوگا، پنجاب کے پھر
مختلف ایجوکیشن سیکٹری ہوں گے. پھر اسی طرح پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر جب آپ کی ضلعی کمیٹیاں، اس کے اوپر صوبائی کمیٹیاں قائم ہوں گی، تو سارے پاکستان سے پھر مل کر آپ نے ایک پوری پارٹی کی کانگریس کال کرنی ہے. یعنی کہ تمام پارٹی کی نمائندہ، سارے لوگ تو نہیں آتے مگر وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ہم کانگریس. کانگریس کا مطلب ہے کہ ساری پارٹی کے نمائندے اب وہاں پہ موجود ہیں، ہر ضلع سے نمائندے جائیں گے، صوبے سے نمائندے، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ آپ نے پورے پاکستان کی تمام اضلاع اور تمام صوبوں کی ایک مرکزی کمیٹی بنانی ہے، جس کو سینٹرل کمیٹی آپ کہیں گے، مرکزی کمیٹی کہیں. اس مرکزی کمیٹی کا بھی ایک سیکٹری ہوگا، اس مرکزی کمیٹی کا بھی فائنانس سیکٹری ہوگا، اس مرکزی کمیٹی کا بھی پریس سیکٹری ہوگا، اس مرکزی کمیٹی کا بھی ایجوکیشن سیکٹری ہوگا. اس طرح کر کے دیکھیں، ایک پورا، جس طرح درخت تو یوں اگتا ہے نا، یہ اس طرح سے درخت پورا بنتا ہے. یعنی کہ اوپر ہے مرکزی کمیٹی، اس کے نیچے ہے صوبائی کمیٹیاں، اس کے نیچے ہیں ضلعی کمیٹیاں، اس کے نیچے ہیں ممبران، اور اس کے نیچے ہیں ہمدرد. اس طرح کر کے جب آپ ایک پوری تنظیمی ڈھانچہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ لوگوں کے شعور پر بنیاد رکھے گا، جمہوری اصولوں کی بھی پاسداری کرے گا، اور جس میں ڈسپلن بھی ہوگا اور محنت کی تقسیم کار بھی ہوگی. یہ بہت بڑا کام لگتا ہے. تسی سوچ رہے ہو گے کہ ڈاکٹر صاحب انہا بڑا کام دس دیتا ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے. ملکاں چ ہویا ہے، مختلف ملکاں دے وچ ہویا، اسی بھی انہوں کر سکتے. جب ایسا ایک پورا ڈھانچہ بنے گا جو پاکستان کے کسان تحریکوں، ٹریڈ یونینز، ثقافتی تنظیموں، سب کو جوڑنے میں کامیاب ہوگا، تو وہ ایسا بڑا ہتھیار بنے گا، وہ ایسا اتنا بڑی کلہاڑی بنے گی، وہ اتنی بڑی، وہ جس کو کہنا چاہیے نا، کیا کہنا چاہیے، تلوار بنے گی، ہتھوڑا بنے گا، کہ پھر اس سے آپ یہ کمبخت گھٹیا سرمایہ داری نظام کو توڑنے میں کامیاب ہوں. پھر آپ کامیاب ہوں. تو مشن ہمارا اب میں نے پورا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سارے مشن میں جس چیز کے نتیجے میں یہ تنظیم قائم ہوتی ہے، جس چیز کے نتیجے میں لوگ اس کے ساتھ جوک در جوک جڑتے چلے جاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ ایسی تنظیمی ڈھانچے کی ہمیں ضرورت ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کا نظریہ کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری ہے آپ کے دل کی ہمت، آپ کے اندر کریج، آپ کے اندر بہادری، کہ آپ واقعی بہادر طریقے سے اس جدوجہد میں تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، ڈرے اور گھبرائے بغیر آپ اس جدوجہد میں ہیرو کے طور پہ اگر سامنے آتے ہیں، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ ملینز آف لوگ جڑتے چلے جائیں گے، جڑتے چلے جائیں گے، جڑتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے دوستوں آج کا مختصر لیکچر تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو جلدی سے اس کی سمری پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمارے لیے سب سے اہم اصول ہے ہمارا نظریہ. نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ محنت کش طبقے کا اقتدار ہے. اس کے لیے ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ محنت کش طبقے کا اتحاد ہے. کوئی ایسا سمجھوتا جس میں محنت کش طبقے کا اتحاد ٹوٹ جائے وہ ہمارے لیے کفر کے برابر. پہلا اصول. دوسرا اصول یہ کہ ہم نے کئی مختلف قسم کے ادارے بنانے ہیں. اگر کسی ایک طرف سیاست، ایک طرف معیشت، ایک طرف ثقافت، ایک طرف ادب، ہر چیز کے حوالے سے ہم نے مختلف قسم کے ادارے بنانے. تیسرا، ان تمام اداروں کو اکٹھا کرنے والی تنظیم کون سی ہوگی؟ اسی کو ہم محنت کش طبقے کی سیاسی پارٹی کہیں گے. وہ در حقیقت محنت کش طبقے کا GHQ ہوگا، جو کہ ان ساری تنظیموں کے ایکشن اور لائن آف ایکشن کو کوآرڈینیٹ کر سکے گا. چوتھا، ایسی تنظیم کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس دانشور ہوں تو دوسری طرف ہمارے پاس مزدور طبقے اور محنت کش طبقے کے لوگ ہوں. پانچواں، یہ پوری تنظیم انگریزی میں کہتے ہیں ہائرارکیکل ہے. ہائرارکیکل سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ لیڈرشپ ہیں. لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آقا بن جائیں، مگر یہ مطلب ہے کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ لیڈرشپ بھی کانٹوں کا ہار ہے، یہ لیڈرشپ بھی گرم توے پہ کھڑے ہونے کے برابر ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ سب سے پہلے لیڈرشپ پہ یہ اٹیک ہوتا ہے.
تو لیڈرشپ کو محفوظ کرنا، لیڈرشپ کا کام ہی ہے نئی لیڈرشپ کو جنم دینا، پیدا کرنا، تاکہ وہ محنت کش طبقے کو آگے لے کے جا سکیں. اور یہ سارے نیٹ ورک کے اندر ہمیں ایک محنت کی تقسیم کار چاہیے کہ ایک فیکٹری کی طرح جیسے مختلف ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ایک چیز بناتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی ہر مختلف ادارے کی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے لے کے جانا ہے. مگر یہ فیکٹری، ساتواں اصول، وہ والی فیکٹری نہیں جو کہ سرمایہ دار کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو محنت کش طبقے کی نجات کے لیے بنائی گئی ہے. لہٰذا یہ کوئی وہ تنظیم نہیں ہو سکتی جس میں کچھ لوگ آقا بنے پڑے رہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کے غلام بنے رہیں. بالکل نہیں، بلکہ یہ جمہوریت کی بنیاد پر چلے گی. اس میں لیڈرشپ کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنے، ان کے مسائل حل کرے، اور لوگوں کو کا بھی کام ہے کہ وہ لیڈرشپ جب کوئی فیصلہ کرے اس پر ڈسپلن سے عمل درآمد کرے، اوپر سے لے کے نیچے تک. اس میں الیکشن ہوگا، سب سے بنیادی لیول پہ آپ ممبر بنتے ہیں، اس کے بعد آپ ہر ضلع کے اندر ضلعی کمیٹی بناتے ہیں، اس کے بعد ہر صوبے کے اندر صوبائی کمیٹی، اور اس کے بعد تمام صوبوں کی اور تمام اضلاع کی ایک مرکزی کمیٹی. ہر کمیٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ اور سیکرٹریز ہیں. اور آخر میں یہ کہ اس جد و جہد میں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. مسائل آتے ہیں، زندگی ہے، زندگی کے اندر مسئلے تو ہوتے ہی ہیں. ہم نے اپنے مشن کو سامنے رکھنا ہے، نظریے کی رسی کو، طاقت کو تھام لینا ہے، اپنے ذہن کو کلیئر کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اور دوسری طرف دلیری سے قدم بڑھانا ہے اس منزل کی طرف کہ جب یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اور یہ فرعون جو کہ پوری دنیا پر قابض ہو بیٹھے ہیں، وسائل پر قابض ہو بیٹھے ہیں، یہ ان کا سیاسی اقتدار، ان کی ظلم و جبر اور بربریت انسانیت کے سر کے اوپر سے، کندھوں کے اوپر سے اس کا بوجھ ہٹ جائے، اور انسان جو ہے وہ انسانیت والی زندگی بسر کر سکے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، لوگ آزاد ہوں. بہت بہت شکریہ.